الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18 تک 7 آیات کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ ان 7 آیات کریمہ سے پہلے قریب کی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے حوالے سے مشرکین کے اعتراض اور تحفظات کو بیان کیا اور ساتھ ہی جواب دیا۔ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ کے پاس لکھی ہوئی کتاب کیوں نہ آئی جسے ہم چھو کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے؟ آپ کے پاس اگر آپ واقعی نبی ہیں تو فرشتے کیوں نہیں آتے جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سیکیورٹی کے فرائض بھی انجام دیں اور ہمیں آگاہ بھی کریں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ سارا کچھ کیوں نہیں؟ اس کا جواب دیا کہ اگر لکھی ہوئی کتاب تمہارے پاس آئے تو تب بھی تم نے اس کتاب کو دیکھ کر یہ کہنا تھا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ رہا مسئلہ فرشتوں کا تو فرشتے اگر آئیں گے تو 2 صورتیں ہوں گی، یا وہ اپنے اصلی روپ میں یا پھر انسانی روپ میں۔ اگر اصلی صورت میں آئیں تو تم دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتے تو فائدہ کوئی نہیں بھیجنے کا، پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ مقصود تو تمہارا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اگر ہمیں بتائے اور ہم ہدایت پائیں، تو جب اسے دیکھنے کی تاب ہی نہیں تو فائدہ نہیں۔ اور اگر انسانی روپ میں آئے تو تمہارا سوال اپنی جگہ پہ پھر قائم رہے گا، ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں؟ جیسے ابھی تم رسول کی رسالت پر شک کر رہے ہو، ویسے تم اس وقت فرشتوں کے فرشتہ ہونے پر شک کرو گے۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اور رسول کی زندگی تمہارے لیے تمہارے سامنے ایک بہترین نمونہ بھی ہے، اس کو تم مد نظر رکھو اور اس کو ذہن کے رکھ کر رکھے، ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرو، مانو۔ اس سارے سینیاریوں میں اب ایک بات یہاں آگے اور کہی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسئلہ رسالت سے رخ موڑ کر کے مسئلہ توحید اور آخرت کی طرف موڑا گیا۔ مسئلہ توحید اور آخرت کی طرف کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ رسالت کو تسلیم کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ مسئلہ توحید اور مسئلہ معاد کو بھی مانا جائے۔ اگر کوئی آدمی مسئلہ توحید اور معاد کو نہیں مانتا تو وہ رسالت کو مان ہی نہیں سکتا، اور اگر رسالت کو مانتا ہے باقی 2 کو نہیں مانتا تو تب بھی مومن نہیں ہے۔ تو تینوں اپنا عقائد کو ماننا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں پر مسئلہ توحید کو بیان کیا، پھر ساتھ ہی مسئلہ رسالت کو دیکھیے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اس آیت کریمہ سے پہلے نہ ماننے والوں کے انجام بد کا ذکر کیا تھا،
اور ان کے انجام بد سے عبرت حاصل کرنے کا ذکر کیا تھا. اس کے لیے کہا گیا تھا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں چلو پھرو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. یہ بتانے کے بعد اب مسئلہ توحید فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض. آپ محبوب ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ اس کا مالک کون ہے. یہ اتنا واضح اور بدیہی سوال تھا کہ اس سوال کا جواب دینے کا انتظار نہیں کیا گیا کہ وہ کیا جواب دیں گے. یقیناً ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ زمین اور آسمان، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں کہ مشرکین اللہ کو مالک، اللہ کو خالق، اللہ کو رازق سمجھتے ہیں. جس دور کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کو مالک اور خالق رازق سمجھتے ہیں. اور آج کا بت پرست بھی، ہندو بنیا بھی اللہ کو مالک خالق سمجھتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس اختلاف آتا ہے آگے اس کا جو اپنا قدرت تصرف ہے اس میں کہ آیا اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یا اللہ کے نائبین کی مرضی سے ہو رہا ہے. بس یہ ہے مسئلہ. بت پرست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب کر رہے ہیں، بتوں کی صورت میں، مجسمے کی صورت میں، گائے بھینس بیل کی صورت میں، سانپ بچھو کی صورت میں، جو معبود جس نے بنا لیے، ایک در جس نے چھوڑا وہ در بدر بھٹکتا رہے گا. قل لمن ما فی السماوات والارض. محبوب کی زبان سے سوال کروایا گیا کہ زمینوں اور آسمانوں کی جو مالکیت ہے، بادشاہت ہے یا ملکیت ہے وہ کس کی ہے، ان سے پوچھئے. تو ان کا جواب تو آنا تھا یا آیا، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا قل للہ. آسمانوں اور زمینوں کا مالک کون؟ اللہ. یہ اتنی واضح اور بدیہی بات تھی کہ اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا. اب اگلی بات، کتب علی نفسہ الرحمہ. وہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے. یعنی کیا مطلب یہ اپنے لیے رحمت لکھ دی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اس نے اپنے لیے رحمت لکھ دی، یعنی اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا. حالانکہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں، لیکن اللہ نے خود سے اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر دیا کہ میں غضب سے زیادہ اپنی رحمت لوگوں پر بکھیروں گا. یہی وجہ ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اور ورحمتی وسعت کل شیء، یہ بھی ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اور یہ بھی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت غضب، میرے غضب پر کیا ہے، حاوی ہے. یہ ساری آیات کریمہ اور حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت نسبتاً اس کے غضب سے زیادہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں ایک عورت ان سے سوال کرتی ہے. کس حال میں؟ ذرا توجہ کیجیے، منظر دیکھیے گا. عورت لکڑیاں جلا کر اوپر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہے اس نے اور کچھ پکا رہی ہے. ساتھ میں اس عورت کا ایک دودھ پیتا بچہ اس کے پاس موجود ہے، پاس بیٹھا ہوا ہے. وہ لکڑی لگا رہی ہے. آگ کا جو ہی شعلہ تھوڑا سا بلند ہوتا ہے تو وہ عورت اپنے بچے کو تھوڑا پیچھے کر دیتی ہے. پھر آگ تھوڑی سی دھیمی ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو قریب کر دیتی ہے اپنے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی تھے. اس عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی جو رحمت ہے، کیا اللہ اپنے بندوں سے جو رحمت کا معاملہ کرتے ہیں وہ ایک ماں کی محبت سے زیادہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں.
70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس عورت نے عجیب سوال کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت جو کہ ایک درجے میں رحمت اپنے دل میں رکھتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ اپنی بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی، تو کیا اللہ اپنے بندوں کو جن سے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ انہیں آگ میں ڈالے گا؟ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی اور کافی دیر تک آپ روتے رہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ اپنے نافرمان بندوں کو اس آگ میں ڈالے گا، اللہ اپنے فرمان بردار بندوں کو اس آگ میں نہیں ڈالے گا. اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، لیکن اس کی رحمت اور اس کے کرم کا حاصل کرنے والا اور طلب کرنے والا اور تمنا رکھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کی وسعت ہم تھوڑا سا اپنے ارد گرد کے ماحول پر، اپنی ذات پر، وفی انفسکم افلا تبصرون، قرآن پاک نے کہا ہے تمہاری اپنے وجود میں اللہ کی بے پایاں قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو؟ کہاں وہ بچپن، دودھ پینے کی عمر، کہاں وہ ایام طفولیت، ہاں جی، کہاں وہ نوعمری لڑک پن، ہاں جی، اور وہ جوانی اور وہ سارے معاملات، اور اب اس سٹیج پر آ کر کے کہ اعضاء کمزور پڑ گئے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، کمزور حالت سے قوت میں منتقل کیا، پھر قوت سے کمزوری کی طرف، کمزوری سے پھر کہاں لے کے جائے گا؟ دیکھو تو صحیح. اللہ رب العزت کی اس صفت رحمت اور غضب پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں اپنی زندگی میں بے پایاں اس طرح کے مظاہر نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر اگر اللہ کی رحمت اور وہ غضب کا ہم موازنہ کریں تو بلا شبہ اللہ کی رحمت غضب پر حاوی ہے. ہمارے اعمال، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں اس قدر وسیع ہیں، اس قدر پھیلی ہوئی ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک گناہ پر بھی، کسی ایک خطا پر بھی اللہ پکڑنا چاہیں تو پکڑ کے لیے وہ ایک بھی کافی ہے. ان کے مقابلے میں ہماری نیکیاں، ہماری جو بھلائیاں ہیں ان کی مقدار کم ہے، اور اگر مقدار زیادہ ہو بھی تو ان کا معیار کچھ نہیں ہے. مقدار زیادہ ہو بھی گناہوں سے تو معیار کچھ نہیں ہے، تو تب بھی وہ راندہ درگاہ. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہماری خطاؤں پر ہمیں پکڑتا نہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں ہماری نمازوں میں کوتاہی، سستی اور غفلت اور بے توجہی اور خشوع و خضوع کی کمی کے باوجود ہمیں پکڑتا نہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ پکڑتا نہیں. یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دنیا بھر کے مناظر دیکھ رہے ہیں لیکن ان آنکھوں سے اس مقصد تک نہیں جا رہے جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ پکڑتا نہیں. ان کانوں سے ہم بہت کچھ سنتے ہیں لیکن اس مقصد کو نہیں سنتے جو اللہ کی منشا ہے، اس کے باوجود پکڑتا نہیں. اس زبان سے ہم بہت کچھ بولتے ہیں، کبھی یہ رکتی نہیں ہے، لیکن اس سے ہم حق نہیں بولتے، اللہ پکڑتا نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اس کائنات کے چپے چپے پر آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ کی رحمت ہی نظر آئے گی، غضب کہیں کہیں نظر آتا ہے. غضب کیا ہے؟ اللہ کے غصے کا نام، اور اللہ اپنا غصہ ظاہر فرماتے ہیں کبھی کبھی. جن ممالک میں قحط سالی آئی آپ ان کی ریشو دیکھ لیجئے، وہاں پر قحط سالی نہ یعنی جو فراوانی ہے اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. بارشوں کا فقدان تمام دنیا میں نسبتاً زرخیزی اور سرسبزی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی بارشوں کا فقدان کم ہے اور سرسبزہ اور شادابی زیادہ ہے.
رزق کی فراوانی زیادہ ہے رزق کی تنگی سے، انسانوں کی بہتات زیادہ ہے انسان لا اولاد ہونے سے۔ لوگوں کو شکوہ ہے کہ وہ بے اولاد ہیں، لوگوں کو شکوہ ہے کہ ان کے پاس رزق نہیں ہے، لوگوں کو شکوہ ہے کہ ان کے پاس صحت نہیں ہے، لوگوں کو شکوہ ہے کہ ان کے پاس فلاں نعمت نہیں، فلاں نعمت نہیں۔ لیکن ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو نعمتوں کی فراوانی ہے نسبتاً نعمتوں کے چھن جانے سے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی، اگر اللہ کی یہ رحمت نہ ہو تو اس وقت کائنات میں شاید ہی اکا دکا کوئی انسان ہے جو بچ جائے، ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے سارے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں مچھلیاں پکڑنے والے وہ چند لوگ تھے، لیکن جب عذاب آیا تو ان چند پر نہیں آیا، ان کے ساتھ ان پر بھی آ گیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہے تھے۔ یہ ہے غضب، یہ کیا ہے؟ غضب۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ اس کا مظاہر منظر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن احادیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی 99% اس کے گناہ ہوں گے، 1% یا 1 درجے میں اس کی نیکی ہوگی، ہے جی، اور اس ایک نیکی کو لیے پھرے گا 99 درجے کے گناہوں کے ساتھ، اور ادھر دوسرا ایک آدمی دوڑتا ہوا ہانپتا کامتا دوڑے گا اور چکر لگائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس سے پوچھ کبھی اس سے پوچھ، کبھی اس سے مانگ کبھی اس سے مانگ، باپ کے بعد بیٹے کے بعد بھائی کے بعد ہر ایک کے بعد ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن اسے ایک نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ بارگاہ الہی سے اسے کہا جائے گا تیرے نامہ اعمال میں 99 نیکیاں یا 99% نیکیاں ہیں، ایک نیکی یا 1% نیکی اور لے کر آ، جنت میں بھیج دوں گا۔ وہ ڈھونڈتا پھرے گا، اسے ایک نیکی نہیں ملے گی۔ آخر کار اس ایک نیکی والے کے بعد 1% والے کے بعد پہنچے گا، وہ پوچھے گا کیوں سرگرداں، کیوں حیران و پریشان، وہ اپنا سارا قصہ سارا منظر بیان کرے گا۔ اس کے دل میں اس کے لیے ایک رحمت یا ایک ترس کا معاملہ آئے گا کہ یار میری ایک، جب 99% والا نہیں بچ سکتا تو میں 1% والا نیکی کو لے کے کیا کروں گا، وہ اٹھا کر کے اس کو دے دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہنستا مسکراتا کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ اللہ کے دربار میں، اللہ پوچھیں گے کس سے لے کر آئے؟ یا اللہ فلاں بندے سے۔ اس نے کیسے دی؟ اس کے پاس ایک ہی تھی۔ اس نے کہا جب 99 والے کا کچھ نہیں بنتا تو ایک والے کا کیا بنے گا؟ بلاؤ میرے پاس، بلایا جائے گا۔ اب جب بلایا جائے گا تو نے کیوں دی؟ یا اللہ میں نے تو اس کا حال دیکھا تو مجھے اپنے حال پر خود ہی یقین ہو گیا کہ میرا حال جنت والا نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو اس پر ترس کھا سکتا ہے، میں رب ہو کر تجھ پر نہیں کھا سکتا۔ ہے جی، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے عرش کو بنایا تو عرش کے بالکل پیشانی پر لکھ دیا، یہ والا جملہ، سورہ اعراف والا جملہ، ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے جمع کرے گا۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا وہ اپنا ایمان، توجہ، بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو اس کی فطرت ایمان پر پیدا کیا ہے۔ فطرت ایمان پر پیدا ہونے کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد فطرت دین، فطرت کیا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے میں اللہ دین کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صلاحیت فرعون میں بھی تھی، یہی صلاحیت نمرود میں بھی تھی، یہی صلاحیت ابو جہل میں بھی تھی، یہی صلاحیت ہر ایک میں۔ اب یہ جو صلاحیت ڈیمیج ہوتی ہے، یہ جو صلاحیت نقصان پاتی ہے، یہ صلاحیت کو جو نقصان ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ ماحول کی وجہ سے، ارد گرد کی وجہ سے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، حدیث میں آتا ہے کہ یا اس کا ماحول، اس کے والدین سے مراد یہاں پر ماحول ہے، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول یا اس کو مجوسی بناتا ہے،
یا یہودی بناتا ہے یا عیسائی بناتا ہے۔ ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں اور 5 بیٹے مختلف قسم کے معاشروں میں جا کر کے رہائش پذیر ہو جائے، ان سب کے ذہن بالکل مختلف ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں فطرت کو ڈیمیج کرنا، فطرت کو متاثر کرنا۔ تو ہر انسان فطرت دین پر پیدا ہوتا ہے، بس جو لوگ کافر بنتے ہیں، جو لوگ کافر بنتے ہیں وہ اسی لیے کافر ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فطرت کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ اب اپنی فطرت کو نقصان پہنچانے والے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، اسی کی طرف اشارہ کیا، الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے خود کو نقصان پہنچایا، یعنی اپنی فطرت کو خراب کر کے انہوں نے خود کو نقصان پہنچایا۔ فرمایا فہم لا یؤمنون، وہ پھر اب اس وحی الہی پر ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فطرت خراب ہو گئی۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اکبر، جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے۔ توجہ جی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اگر ساکن ہیں تو بہت ساری چیزیں متحرک بھی ہیں۔ مطلب اس وقت آپ متحرک ہیں، ہاں جی، یہ جو کارپیٹ زمین کے اوپر بچھا ہوا ہے یہ ساکن ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے، یہ اندھیرا، یہ اس وقت ہم اگر دیکھیں تو اس کی کیفیت کچھ اور ہے، صبح یہی اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں میں تحرک اور سکونت دونوں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ یوں کیوں کہا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات میں ٹھہرنے والی ساری چیزیں اللہ کی ہیں، تو متحرک چیزیں کیا کسی اور کی ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کی ہیں، پھر صرف ساکن چیزوں کا ذکر کیوں کیا؟ تو یاد رکھیے یہاں پر جو سکانہ کا لفظ ہے یہ 2 معنی میں ہے۔ ایک معنی وہی ہے جس کو میں نے ابھی بعد میں سوالن ذکر کیا ہے، یعنی کہ ٹھہرنے والی، ٹھہری ہوئی، جو کہ متحرک کے مقابلے میں آتی ہے، سکونت جو کہ متحرک ہے، اور ایک سکانہ سکنا کے معنی میں ہے، رہنے کے معنی میں، بسنا، ٹھہرنا، قیام پذیر ہونا۔ تو یہاں پر وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سے مراد اگر سکونت سے مراد یہاں پر سکنا ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا جو کوئی چیز دن میں قیام پذیر ہے یا رات میں قیام پذیر ہے، دن کی چیزیں ہیں یا رات کی چیزیں ہیں، دن میں بسنے والی چیزیں ہیں یا رات میں بسنے والی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اس میں پھر وہ سوال پیدا نہیں ہوگا کون سا کہ متحرک والا، یا چونکہ ٹھہرنا مراد ہے کہ آپ یہاں قیام پذیر ہیں کہ وہاں قیام پذیر ہیں، تو یہاں مطلب متحرک مطلب نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رہائش کہاں ہے۔ تو جو چیز دن میں ٹھہرنے والی ہے یا رات میں ٹھہرنے والی ہے وہ چیز کیا ہے؟ اللہ ہی کی ہے، یعنی ہر دن اور رات میں ٹھہرنے والی چیز کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی۔ دوسری صورت میں سکانہ کا معنی سکنا نہ ہو بلکہ سکونت ہو جو کہ متحرک کے مقابلے میں ہو، تو پھر یاد رکھیے پھر اس صورت میں قرآن پاک کے اس آیت کریمہ میں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ کے بعد وَمَا يَتَحَرَّكُ فِي النَّهَارِ، یہ ایک لفظ جو کہ مقدر ہوگا مفہوماً مانن، وہ مقدر سمجھا جائے گا۔ اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں رات کو ٹھہر جاتی ہیں چلنے سے، تحرک سے، وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور جو چیزیں دن بھر متحرک رہتی ہیں وہ بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس سے اشارہ ہے کہ رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے، دن کو اللہ نے مشقت اور محنت کے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور مفہوم ہے یہاں پر، اور وہ کیا ہے؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن ہو یا رات ہو، جو چیز بھی قیام پذیر ہے، یاد رکھیے ہر متحرک، ہر ساکن کی انتہا سکون ہی ہے۔ نہیں سمجھائی؟ ہر متحرک، ہر ساکن، جو اس وقت ساکن نظر آ رہی ہے وہ بھی، جو اس وقت متحرک نظر آ رہی ہے وہ بھی، اس کی انتہا کیا ہے؟ سکون۔ چلتا پھرتا جیتا جاگتا کھاتا پیتا سوتا جاگتا انسان، اس نے بھی مرنا ہے، جانور اس نے بھی مرنا ہے، ایک چلتی پھرتی گاڑی ہے اس نے بھی آخر ایک نہ ایک دن ٹھہر جانا ہے، رک جانا ہے۔ یہ چاند جو چل رہا ہے، یہ سورج جو چل رہا ہے، یہ ستارے جو گردش کر رہے ہیں، یہ زمین جو گردش کر رہی ہے، جو چیزیں بھی گردش کر رہی ہیں، جو چیزیں بھی آپ کو متحرک نظر آ رہی ہیں، ہر چیز کو
ایک نہ ایک دن سکونت اختیار کرنی پڑے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, باقی رہنا ہے صرف کس نے؟ اللہ کی. تو اس سے اشارہ ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, دن میں یا رات میں کوئی بھی چیز تحرک سے سکونت کی طرف جائے گی وہ بھی اللہ کی, جو تحرک میں ہے یعنی حرکت میں ہے وہ بھی اللہ کی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یہ بڑی باریک صفت ہے. وَلَوْ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ کے ساتھ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کا تعلق بتلاتا ہے کہ چاہے چیزیں قیام پذیر ہیں, چاہے چیزیں رکی ہوئی ہیں, چاہے چیزیں متحرک ہیں, اللہ کے علم میں ہیں, نوٹس میں ہیں سب چیزیں. کیوں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ بتاتا ہے کہ جو چیز معمولی حرکت کر رہی ہمیں نہیں پتہ چل رہا, ہمیں اس کی حرکت کا, زمین حرکت کر رہی ہے نا, ہمیں نہیں پتہ چل رہا, ہمیں نہیں پتہ یہ گھوم رہی ہے, یہ گھوم رہی, ہمیں نہیں پتہ. لیکن وَهُوَ السَّمِيعُ, وہ اس کی حرکت کی آواز کو سن رہا ہے, وہ اس کی حرکت کی آواز کو. ایک کیڑا جو کہ آپ کے بدن پر موجود کپڑے کے اوپر پھر رہا ہے, آپ کو نہیں پتہ چل رہا لیکن وہ سن رہا ہے. کپڑے کو چھوڑیے, بعض چیزیں, بعض کیڑے وہ ہوتے ہیں, وہ جیوی ایک چیز ہوتی ہے چھوٹی سی, وہ بعض اوقات آپ کے بدن پر ہو, یہاں پر خارج بھی ہو رہی ہو, آپ اس کو غور سے بھی دیکھیں آپ کو نظر نہیں آتی, اتنی باریک اتنی چھوٹی آپ کو نظر نہیں آتی, لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. اس کی حرکت کو اللہ دیکھ رہے ہیں, اس کی آواز کو اللہ سن رہے ہیں, اور اس کے اندر وجود میں جو آواز گردش کر رہی ہے اللہ اس کو بھی سن رہے ہیں. یہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں اور جانتے ہیں. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.